یہ کون سی انصاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں تبدیلی لا سکتے ہیں، وہی مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن میرے پاکستانیوں اور میرے اوورسیز پاکستانیوں بڑی تعداد میں نکلو۔ خان صاحب کی رہائی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، اور 24 نومبر سے پہلے تو سوال نہیں پیدا۔ اب جناب ورکر نکل آئے اور اوورسیز، کیا مطلب فرانس سے لوگ آ جائیں گے ادھر ڈی چوک میں؟ انہوں نے کہا جی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، انہوں نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، آپ احتجاج روکیں تو پھر بات ہو سکتی کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بھی متعلقہ علاقوں میں اسلام آباد، پنڈی میں، بہت سارے اضلاع میں بند ہونے جا رہی ہے۔ بیلاروس کا 10 وزراء پر مشتمل وفد پاکستان آ رہا ہے، اور ان کے صدر بھی آ رہے ہیں چند دنوں تک پاکستان میں، تو یہ پاکستان کے امیج کے لیے بڑا امپورٹنٹ ویک ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ 3 بڑے اہم موضوعات پر آج آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک بہت اندھوناک واقعہ ہوا کرم ایجنسی میں، اور اس میں دہشت گردی کے ایک واقعے میں ابھی تک اطلاعات ہیں 38 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور یہ تعداد لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ خون بہانے والے کون تھے، اور جن کا خون بہا وہ کون تھے؟ علاقہ کون سا ہے، اور وہاں پر سوچ کون سی کام کر رہی ہے؟ اس پر کچھ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 24 نومبر کا دھرنا اس ملک کے امن و سکون پر ایک تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ اس حوالے سے محسن نقوی وزیر داخلہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں وہ کیا فرماتے ہیں، کون کون سی چیزوں کا اعلان کر رہے ہیں، کس چیز پر ماتم کر رہے ہیں، کس چیز پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور آخری بات جو وسیم عباسی صاحب سے ہم کریں گے وہ یہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کچھ ٹکرز آ گئے ہیں۔ خان صاحب 24 نومبر کے حوالے سے اب قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ پہلے تو وسیم صاحب میرے خیال میں بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے ٹکرز کی، کیونکہ وہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ ہم تھوڑی دیر ٹھہر کے بات کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن خان صاحب نے جیل سے گفتگو کی ہے، پیغام بھیجا ہے، اور اس میں جی انہوں نے حیرت انگیز طور پہ یہ تو کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن یار مذاکرات کا مزہ نہیں آ رہا۔ مطلب مذاکرات ہونے کا مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب مجھے 24 سے پہلے یہ رہا نہیں کرنے لگے۔ ان کو شاید پہلے یہ لگ رہا تھا کہ 24 سے پہلے رہا کر دیں گے، کہتے ہیں ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف میرے اوپر کیس بنا دیتے ہیں، یہ کون سی انصاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں تبدیلی لا سکتے ہیں، وہی مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن میرے پاکستانیوں اور میرے اوورسیز پاکستانیوں بڑی تعداد میں نکلو۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہا ان کو شاید لگتا ہے کہ پاکستان میں تو اتنا احتجاج نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا 24 نومبر کو اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا احتجاج ہوگا، پتہ نہیں انڈر سیز پاکستانیز جو ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کسی دھوکے میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو بات کی نا انہوں نے کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کیا جائے گا۔ خان صاحب کی رہائی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، اور 24 نومبر سے پہلے تو سوال نہیں پیدا۔ کسی جھانسے میں آ گئے جس کا نقصان تحریک انصاف کو یہ ہوا ہے کہ وہ ان کی تیاریاں ہی مکمل نہیں ہیں۔ اب اگر آپ نے 10,000 50,000 15,000 لوگ نکالنے ہیں تو وہ ایک بڑا کام ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ ایک رات پہلے اناؤنس یہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اب مجھے 24 سے پہلے رہائی نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے والے مذاکرات نہیں کیے، لہٰذا اب جناب ورکر نکل آئے اور اوورسیز، کیا مطلب فرانس سے لوگ آ جائیں گے ادھر ڈی چوک میں؟ اس بات کی بالکل نہیں سمجھ آئی۔ دوسرا یار، یہ جو اس واقعے کا ہم نے ذکر کیا، اس قدر خوفناک صورتحال پاکستان میں ہو گئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ یہ 2,000 لوگ نکلتے ہیں، 5,000 لوگ نکلتے ہیں، کوئی خدا نہ حادثہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا خان صاحب اس کی ذمہ داری لیں گے؟ خان صاحب تو کہیں گے میرے پاکستانیوں کٹ مرو، اور جو ہے پاکستان کے بچوں کا وہ خون چاہتے ہیں، اپنے بچے ان کے لندن میں کبھی پی ٹی آئی کے کسی اجلاس میں نہیں گئے۔ اچھا، اسی حوالے سے آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب، ہاں، انہوں نے کہا جی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، انہوں نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، آپ احتجاج روکیں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا ان سو مینی ورڈز کہ اگر احتجاج 24 نومبر کا کریں، آپ یہاں پہ ہمارے پولیس والوں کو آپ ماریں اور ان کے ساتھ تشدد کریں، تو اس کے بعد آپ کہیں کہ مذاکرات کریں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کرم ایجنسی کے واقعے پہ فوکس کریں یا ادھر فوکس کریں، اور رات کو آپ دیکھیں کہ پولیس کو بھی انہوں نے بڑا چوکنا کیا ہوا ہے، نفری بھی منگوائی ہے رینجرز کی بھی، اسلام آباد میں کنٹینرز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، جو وہ الگ سے ایک مسئلہ ہے کہ اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ تنگ ہو رہے ہیں یار کہ، اور اوپر سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بھی متعلقہ علاقوں میں اسلام آباد، پنڈی میں، بہت سارے اضلاع میں بند ہونے جا رہی ہے، تو یہ ایک خاصی تکلیف کا موجب بننے جا رہا ہے سب کے لیے۔
تو محسن نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ احتجاج نہیں ہونے دیں گے، اور مذاکرات کی انہوں نے بھی نفی کر دی ہے، تو گویا حکومت کی طرف سے بھی اب یہی انکار ہی سمجھا جائے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے یہ بات بھی کی کہ 24 تاریخ کو ہی بیلاروس کا 10 وزراء پر مشتمل وفد پاکستان آ رہا ہے، اور ان کے صدر بھی آ رہے ہیں چند دنوں تک پاکستان میں، تو یہ پاکستان کے امیج کے لیے بڑا امپورٹنٹ ویک ہے۔ اور اس دوران اگر وہ کوئی بھی غیر ملکی نمائندہ آتا ہے پاکستان، تو پاکستان میں یہاں پر دھرنے ہو رہے ہیں، یہاں پر انٹرنیٹ بند ہے، یہاں پہ ناکے لگے ہوئے ہیں، ٹریفک نہیں چل رہی، تو وہ کیا امیج لے گا؟ کیا وہ کسی طرح کی بھی سرمایہ کاری میں یا انویسٹمنٹ میں پاکستان میں دلچسپی رکھے گا؟ میرا نہیں خیال وہ تو اس طرح کی سوچ بھی، وہ تو اگر وزیر اعظم صدر ٹائپ کے لوگ اگر ان کی سیکیورٹی کے مسئلے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو انویسٹر آئے گا وہ کس طرح ہوگا؟ اور یہ ہم نے دیکھا ہے خان صاحب کی 2014 کے بعد 11 کے بعد جو سیاست ہے اس نے ملک میں نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے دی ہے، نہ اکنامک سٹیبلٹی ہونے دی ہے۔ ایک مسلسل انتشار ہے جو ہمارے تعاقب میں ہے، اور جو تعاقب میں ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہے۔ یہ بالکل، اور اب دیکھیں آپ اس واقعے کی طرف بھی آ جائیں جو کرم ایجنسی میں بہت تکلیف دہ واقعہ، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ دیکھیں 200 کے قریب گاڑیاں پولیس پروٹیکشن میں جا رہی تھیں کرم ایجنسی میں، وہاں پر پہاڑیوں میں کوئی گھات لگائے بیٹھے تھے دہشت گرد جنہوں نے فائرنگ کر دی، پہلے پولیس پہ فائرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد عام لوگوں پہ فائرنگ ہوئی ہے دونوں اطراف سے، اور اس میں جو ہے وہ میری جو اطلاعات ہیں اس میں کوئی جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہاں سے 50 سے اوپر ہلاکتیں اس کا خدشہ ہے، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ انتہائی بڑا سانحہ ہے، قومی سانحہ جس کو کہا جائے گا کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیں اس سے پہلے کل کیا ہوا، کل 10 جو پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو گویا یہ دھرتی کے بچے اس وقت، یہ دھرتی جو ہے وہ اپنے بچوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ تو ہمیں تو بہت افسوسناک یہ سچویشن اس لیے بھی ہے عمار صاحب کہ پاکستان باقی ٹیک آف کیسے کرے اکانومی پاکستان کی، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ بالکل یہ حالات کیسے بری طرح بگڑ رہے ہیں۔ اس دوران اگر پولیٹیکل انریسٹ بھی ہوتا ہے تو پھر تو آپ بالکل بھی آگے نہیں جا اس میں سکتے۔ آپ دیکھیے نا کہ چیمپئنز ٹرافی کی آپ نے بات کی، انڈیا کا کلیم تو یہاں پہ درست ہوتا لگتا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ باقی ٹیمیں، ہم کیسے یقین دلائیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے؟ دو تکالیف ہیں، محسن نقوی نے بھی اس بات کی ذکر کی کہ ایک تو یہ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہیں جن کے اوپر جو سیکیورٹی لیبس بھی ہیں، یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ سیکیورٹی لیبس بھی ہیں، ان کا پاکستانی شہری ہیں، اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا، یہ سیکیورٹی لیبس بالکل ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک تو وہاں پر ہے، دوسری جانب یہ جو واقعات جو پولیٹیکلی ہو رہے ہیں یہ بھی اتنے ہی ڈیمیجنگ ہیں پاکستان کے لیے۔ تو پاکستان کو ترقی نہ کرنے دینا یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب آپ کرم ایجنسی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم تو اس ٹاک شو میں یا سارے لوگ اس کو 50 لوگ کہیں گے، لیکن یہ 50 انسانی جانیں ہیں، یہ 50 خاندان ہیں۔ کوئی اس کا شاید واحد کفیل ہو، کسی کی شادی ہونے والی ہو، کسی کے بچے ہوں، کسی کو خاتون بیوہ ہو گئی ہو، کیا کیا ظلم کمایا ہوگا ان لوگوں نے۔ اور ایک تواتر سے یہ واقعات پاکستان میں ہونے شروع ہو گئے ہیں، ہم اس پہ اتنا رو چکے ہیں، اتنا ماتم کر چکے ہیں کہ اب ہمارے آنسو خشک ہو گئے ہیں، ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ واقعات اب رک نہیں رہے۔ اس حوالے سے کسی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم کب تک اس طرح کی ٹرانسمیشنیں، اس طرح کے پروگرام، اس طرح کی ہیڈ لائنز اور اس طرح کی سیکیورٹی سچویشن دیکھتے رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں جو شخص پاکستانی ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک محفوظ ملک میں ہے۔ جو کوئی باہر سے آیا ہے اس کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک محفوظ ملک میں ہے، لیکن یہاں پر اس خوبصورت خطۂ زمین کو، اس پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اتنے بے تحاشا لوگ ہیں کہ وہ یہاں پر انریسٹ ایک مسلسل کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے ہمارے صاحب، اور میرے خیال آج کی یہی خبریں تھیں۔ ناظرین دیکھتے رہیے وی نیوز .bk۔